بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے ساتھ سابق وزیر تعلیم اور مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما سید افتخار گیلانی صاحب موجود ہیں، ان سے آج گفتگو کرتے ہیں۔ افتخار گیلانی صاحب، آزاد کشمیر میں اس وقت جو حکومت ہے اس میں نون لیگ بھی شامل ہے، پی ٹی آئی بھی شامل ہے، پیپلز پارٹی بھی شامل ہے۔ سال کے بعد الیکشن ہوں گے، آپ کس کے خلاف الیکشن لڑیں گے اور کیا مینیفیسٹو ہوگا آپ کا؟ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا، بڑا سخت سوال آپ نے کیا ہے۔ بالکل یہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ ہم مسلم لیگ جو ہے وہ اس حکومت کے اندر وزیر اعظم صاحب کو انہوں نے ووٹ دیا اور اس کا وہ حصہ ہے، اور ہمارا الیکشن تو پولیٹیکل پارٹیز کے ہی آپس کے بیچ میں خلاف ہوتا ہے، اور ایک دوسرے ہم آپس میں میدان میں آتے ہیں اور ایک دوسرے کے اپنا اپنا ایجنڈا لے کے ہم سب لوگ سامنے جو آتے طارق ہیں۔ فاروق صاحب نے کہا ہے کہ میں کسی بھی صورت میں ان لوگوں کو پارٹی کا ٹکٹ نہیں لینے دوں گا آئندہ الیکشن میں جو لوگ اس گورنمنٹ کا حصہ رہے اور انہوں نے جو جماعت کی پالیسی کو جو ہے انہوں نے وہ قبول نہیں کیا اور وہ اس گورنمنٹ سے الگ نہیں ہوئے۔ آپ کیا اس پہ اپنی رائے رکھتے ہیں؟ دیکھیں، طارق صاحب کی جو بات ہے، بالکل جو پارلیمانی بورڈ بنے گا، جو لوگ اس حکومت سے الگ نہیں ہوئے ہیں اور جو اس حکومت کے ساتھ ہیں، اس کے اندر بھی دیکھیں یہ بات ہے، جو سمجھنے کی بات ہے کہ وہ بھی گورنمنٹ کی پارٹی کی مرضی سے انہوں نے اس میں ووٹ دیا ہے، اور ابھی اس میں بالکل ایک اختلاف رائے پایا جاتا ہے کہ ان کو باہر نکلنا چاہیے یا نہیں نکلنا چاہیے۔ اسی سے آپ نے جو پہلے بھی بات کی تھی کہ ہم کس طرح، دیکھیں ہم اس میں گورنمنٹ کا حصہ ہیں اور ہمیں اس چیز پہ تنقید ہوتی ہے کہ آپ گورنمنٹ کا حصہ بھی ہیں، آپ گورنمنٹ پہ تنقید بھی کر رہے ہیں۔ یہ بات بالکل درست ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ ہماری پارٹی نے اور ہمارے جو پارلیمانی پارٹی ہے اس نے پرائم منسٹر کو ووٹ دیا ہے، لیکن ہم جب گورنمنٹ بننے کے بعد اس کی جب پالیسی سامنے آئی، ہم اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں، ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں نا، ایک انگریزی کی ایک محاورہ ہے کہ کسی کا کوٹ ہے کہ اٹ از آلویز بیٹر ٹو ریبیل ان سائڈ فرام دا سسٹم رادر دین آؤٹ سائڈ، اٹ ول بی مور افیکٹو۔ تو ہماری آواز سسٹم کے اندر رہتے ہوئے جماعت کے جو ہمارے لوگ ہیں جو اس ٹائم پہ حکومت کے ساتھ ہیں، ہم حکومت کی، چاہے اس میں ہماری جماعت موجود ہے، ہم اس پہ اس چیز کی تنقید کرتے ہیں، ان تمام پالیسیز کی جو گورنمنٹ کی اس ٹائم پہ میجر پالیسیز ہیں، کہ ہم ان کے ساتھ اگری نہیں کرتے ہیں کہ وہ عوام کے لیے، لوگوں کے لیے، ہماری جماعت کے لیے اور اس ریاست کے لیے ٹھیک نہیں۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو آپ مشورہ دیں گے الیکشن لڑنے کا؟ یہ ان کا اپنا مینڈیٹ ہے، اگر وہ لڑنا چاہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو پولیٹیکل پارٹی بنانا چاہتے ہیں، تو ان کے پاس کیا، ہر بندے کے پاس یہ ان کا مینڈیٹ ہے، ان کو اگر ابھی وہ ان کی ہے تو آئیں۔ بلدیاتی نمائندگان کا ایک بڑا ان کا مطالبہ چلا آ رہا ہے اور ہائی کورٹ کے ڈویژنل بینچ نے ججمنٹ بھی دے دی ہے۔ آپ واحد ایک مین سٹریم پارٹی کے لیڈر ہیں جنہوں نے اس پہ بالکل اوپن آپ نے کہا جی کہ ان کو اختیارات ملنے چاہیے۔ مجھے یہ بتائیں کہ اختیارات سارے ان کو مل جائیں گے، پھر آپ لوگ کیا کریں گے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے؟ کون سا اختیار کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جو جو بلدیات اسکیمیں کی ترقیاتی جو آپ لیتے رہے اس سے پہلے۔ دیکھیں، بلدیاتی جو آپ جو بات کر رہے ہیں، بالکل میں نے ووکلی اس چیز کہ لوکل گورنمنٹ کے فنڈز کونسلرز کے پاس جانے چاہیے۔ ایک سسٹم آپ نے الیکٹڈ 4,500 لوگ آزاد کشمیر میں کونسلرز الیکٹ کر کے بٹھا دیے ہیں، اگر ان کے پاس فنڈز نہیں ہیں، ان کے پاس کچھ کرنے کو نہیں ہے، وہ الیکشن کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کی جماعت کا کیا موقف ہے اس پہ؟ ہم صدر جماعت ہمارے شاہ غلام قادر صاحب نے بالکل ان کے یہ جب ابھی پچھلے دنوں ہو رہا تھا، انہوں نے اس کی چیز کی اس پہ کنسینٹ دی ہے، اس پہ کھلے دل سے انہوں نے کہا کہ ہم اس چیز کو اگری کرتے ہیں۔ پاکستان میں نون لیگ کی گورنمنٹ ہے اور آزاد کشمیر میں ہمیں نہیں پتہ کس کی گورنمنٹ ہے، اور یہ تھوڑا سا مکس چار چل رہا ہے، اور سارے جو ہے وہ اس پہ کہہ رہے ہیں کہ فاروق عادل صاحب نے کہا جی کہ وہ سارا بجٹ ادھر سے آتا ہے، پھر یہ گالیاں پڑھواتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں اس وقت جو پنجاب میں خاص طور پہ ایک لگ رہا ہے کہ مریم نواز بہت اچھا کام کر رہی ہیں، جو ہمیں میڈیا سے پتہ چل رہا ہے۔ آپ کی اگر گورنمنٹ آتی ہے، کیا ان کی پالیسیز جو وہاں پہ وہ کر رہی ہیں، کیا ان کو آپ یہاں ریپلیکیٹ کریں گے؟ چونکہ بہت چیزوں میں انہوں نے بہت بہتری لائی ہے۔ آپ نے بات کی تھی کہ پہلی بات آپ نے کی تھی کہ مینیفیسٹو اس پہ کیا ہوگا۔ ہم کچھ ماہ کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ہمارا پراپرلی مینیفیسٹو، جس طرح ہمارا دفعہ ہوتا ہے، ہمارا وہ آئے گا۔ اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم اپنی جو سینٹرل پارٹی ہے، جیسے ہماری گورنمنٹ ہے، جو ان کی ہوں گی، بہت سی ایسی چیزیں ہوں گی جو آزاد کشمیر سے ریلیٹڈ ہیں، جو آزاد کشمیر کے ڈیموگرافی جغرافی سے ریلیٹڈ ہے، اس کے حساب سے ہمارا مینیفیسٹو آئے گا۔ اور ہم پچھلی دفعہ بھی ہمارا مینیفیسٹو آیا تھا، اور جو مینیفیسٹو ہم نے دیا تھا، ہم نے اس کے مطابق کام کیا۔
چاہے وہ آپ ڈیولپمنٹ دیکھ لیں انفراسٹرکچر کی، جو ہم نے بولا تھا ہم نے اس کو بالکل کمپلیٹ کیا. ہم نے گڈ گورننس کی بات کی ہے، بہت سی مثالیں ہیں، ہم نے اس پہ بھی کام کیا. کچھ آپ چونکہ وزیر تعلیم بھی رہے، ہائر ایجوکیشن کے بھی منسٹر رہے، مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ جو آپ کے کریڈٹ میں کچھ چیزیں ہیں جیسے پی ایس سی ہے، این ٹی ایس ہے، اور ایک اور آپ کے کریڈٹ میں ہے بایو میٹرک. مجھے تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ جو بایو میٹرک ہے اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں، کتنا فرق پڑا ہے ہمارے اس سول سیکٹر میں اور ملازمین پہ، اور لوگوں کو کیا فائدہ ہوا ہے بایو میٹرک سے؟ دیکھیں لوگوں کو یہ فائدہ ہوا ہے کہ دیکھیں ہم نے پورا اپنا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو آٹومیٹ کیا. بایو میٹرک سے ادھر ہمارے پاس تو ریکارڈ ہی نہیں تھا کہ کون اسکول آ رہا ہے کون نہیں آ رہا. ہمارے پاس تو یہ ریکارڈ ہی نہیں تھا کہ ہمیں تو یہ بات پتا چلی کیوں بایو میٹرک کیا کہ ادھر ایسے اساتذہ اکرام بھی ہیں جو بھرتی ہونے کے بعد 10 سال چھوڑ دیں 20 سال اسکول کی انہوں نے شکل ہی نہیں دیکھی تھی. انہوں نے آگے لوگ رکھے ہوئے تھے. ایک پورے کا پورا ایک سسٹم چل رہا تھا، اس کے اندر ہر بندے کو آنا پڑ گیا اسکول. اور یہ امپیکٹ جو ہے وہ قاضی صاحب آپ بھی محسوس کر سکتے ہیں، اور اس پوری ریاست نے اس چیز کو محسوس کیا. گرانی صاحب آپ یہاں سے 2 دفعہ مظفر آباد سٹی سے منتخب بھی ہوئے، تیسری دفعہ چند ووٹوں سے آپ منتخب نہیں ہو سکے. یہ مجھے بتائیں کہ اس وقت یہ جو گزشتہ 4 سال گزرے ہیں، رائے عامہ یہ کہہ رہی ہے کہ مظفر آباد کو بہت سی چیزوں سے محروم کیا گیا، بہت سی اسکیمیں یہاں سے شفٹ ہو گئیں، بہت سے پروجیکٹس یہاں پہ نہیں لگنے چاہیے تھے. آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں کہ مظفر آباد کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا گیا؟ چونکہ ایک جو آپ کے اوپوننٹ تھے وہ منسٹر بھی رہ چکے ہیں، پھر اس کے بعد اپوزیشن لیڈر بھی ہیں، تو وجہ کیا ہے کہ مظفر آباد کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بہت سارے مسائل ہیں، ترقیاتی اسکیموں میں بہت زیادہ کوئی میگا پروجیکٹ مظفر آباد میں نہیں لگا سوائے ایک جس پروجیکٹ کے اوپر آپ نے آج کل آپ بات بھی کر رہے ہیں جو سی ایم ایچ فلائی اوور ہے. تو کیوں محروم کیا گیا مظفر آباد کو؟ دیکھیں وہ پروجیکٹ جو اس کی آپ نے بات کی وہ بھی پچھلے دورے حکومت کا تھا. اسی ٹائم میں اس کی ٹینڈرنگ بھی ہوئی تھی، اسی ٹائم پہ اس کے لیے پیسے بھی رکھے گئے تھے، اور اس کے بعد یہ بات درست ہے کہ اس گورنمنٹ نے اس پہ پیسے دیے ہیں، لیکن اس کو اتنا اسکویز کر کے پیسے دے رہے ہیں کہ اس کا کام ہی نہیں آگے چل رہا. ایک بات تو یہ آ گئی. دوسری بات یہ کہ یہ انٹرسٹ کی بات ہے. یہ پارٹیز آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ پاکستان میں پاکستان مسلم لیگ کی بات کرتے ہیں تو مسلم لیگ جب بھی آتی ہے تو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے پورے پاکستان کے اندر ہوتی ہے، چاہے وہ موٹر ویز ہیں، چاہے وہ اوور ہیڈز ہیں، چاہے وہ انڈر پاسز ہیں، چاہے آپ کا انفراسٹرکچر ہے. اور وہ مثال آپ کو پچھلے 5 سال میں بخوبی نظر آئے گی. لیکن اس سال میں کسی کا اس پہ انٹرسٹ ہی نہیں تھا. کوئی ایک ہیپ ہیزڈ سچویشن تھی، اس کے اندر کوئی انٹرسٹ نہیں تھا. آپ مظفر آباد کو چھوڑ دیں، مجھے پوری ریاست کے اندر کی ڈیولپمنٹ کا بتا دیں، کوئی کسی جگہ پہ ایسی چیز ہی نہیں ہے، کوئی ایسا منصوبہ نہیں ہے. پی ایم صاحب تو کہہ رہے ہیں ہم نے اتنی بچتیں کی ہیں، ہم نے اخراجات کم کیے ہیں، پی ایم ہاؤس کا خرچہ بچایا ہے. آپ کا سوال ڈیولپمنٹ کا ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں مظفر آباد چھوڑ کے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ میں ڈسٹرکٹ ٹو ڈسٹرکٹ، ڈسٹرکٹ ٹو تحصیل، پاکستان ٹو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز کا پورا انفراسٹرکچر ہم نے ری ویمپ کیا. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتا دیں کہ کون سی ایسی چیز ہوئی مظفر آباد میں ٹریفک کے ایشوز کو دیکھتے ہوئے آپ کی ڈسٹرکٹ کورٹس کو ہم نے ہمارا انفراسٹرکچر جو تھا وہ میجر ہمارے ٹائم پہ بن گیا تھا، ابھی تک پیسے اسکویز کیے ہوئے ہیں، اس لیے وہ کام مکمل نہیں ہو رہا. ہم نے یہاں پہ ہمارا سوریج کا اور واٹر سپلائی کا ایم سی ڈی پی کے جو لیفٹ اوور کام تھے 50 کروڑ کی، خالی وہ ڈیولپمنٹ ہم نے یہاں پہ کی. آپ کے جو یہ جو دیکھیں اب یہ لمبی فہرست ہے، لیکن آپ جو بات کریں انٹرسٹ تھا، ہماری پارٹی کا انٹرسٹ تھا، ہمارے مینیفیسٹو میں یہ بات تھی، ہماری سوچ میں تھی، ہماری فکر میں تھی، ہم اس کو لے کے آگے بڑھے. آج ان کی سوچ میں یہ بات نہیں ہے، ان کی فکر میں یہ بات نہیں ہے، ان کی پریورٹی میں بات نہیں ہے، اس لیے کچھ نہیں ہوا. آپ کے دور حکومت میں جب آپ منسٹر بھی تھے، گورنمنٹ کا حصہ تھے، ایک آئینی ترمیم ہوئی جس سے فائنینشیل اٹانومی جو ہے وہ آزاد کشمیر گورنمنٹ کو ملی. مجھے تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ اس امینڈمنٹ کا عام آدمی کی زندگی میں کیا فرق پڑا، آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں ان کو کیا فائدہ ہوا ہے اس ترمیم سے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ کہ دیکھیں ہم بات کرتے ہیں نا کشمیریت پہ بھی بات کرتے ہیں تو پہلے ایک آئیڈینٹی کی بات ہوتی ہے، ایک تشخص کی بات ہوتی ہے. ہم کونسل کے پاس جا کے اپنے پیسے لے کے ہم ہاتھ پھیلا کے بیٹھتے تھے، ٹھیک ہے، ہمیں خود اچھا نہیں لگتا تھا، پیسے بھی ہمارے، ریاست بھی ہماری، ہم ایک اور ادارے کے پاس کیوں جائیں. بے شک وہ کریشن جو ہے وہ انٹرم کانسٹیٹیوشن ایکٹ کی تھی. تو ایک تو یہ کہ سب سے پہلی چیز جو ہے اس سے ہمارا تشخص بحال ہوا، جو مین چیز ہے نا. ایک بندے کے اندر سے اگر وہ غیرت ہی ختم ہو جائے تو پھر تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے. پہلا تمہارا تشخص بحال ہوا. دیکھیے جب آپ اٹانومی کی بات کر رہے ہیں، جو آج جب آپ کے پاس 10 ارب روپے تھے جو میاں صاحب نے پہلے 20 ارب روپے کیے، اس کے علاوہ ہمارے پاس جو پیسے آئے، تو یہ جو اتنی ڈیولپمنٹ آپ پچھلے 5 سال سے دیکھ رہے تھے،
پریویس گورنمنٹ میں. یہ جو منصوبہ جات لگے عام آدمی, جب گورنمنٹ کی کٹی میں پیسے زیادہ ہوئے تو انہوں نے کہیں نہ کہیں تو اسپینڈ کرنے ہیں, تو آپ کا اس پہ ڈیولپمنٹ کے اوپر, آپ کے ریکرنگ کے اوپر, آپ کی اسکول اپگریڈیشنس کے اوپر, آپ کے ہیلتھ کے اندر اپگریڈیشنس کے اوپر, آپ کی ہاسپٹلس کی ری انفورسمنٹس کے اوپر ہماری گورنمنٹ میں پیسے لگے ہیں. ہاسپٹل کا آپ نے نام لیا صاحب, آپ جب منسٹر بھی تھے اور تب بھی اکثر لوگ یہ کہتے تھے کہ جی ہیلتھ کا بڑا مسائل ہیں آزاد کشمیر میں, ہمارے ہاسپٹلز جو ہیں وہ جیسے سوشل میڈیا پہ آتا ہے کہ وہ اڈے ہیں جو آپ کو ٹکٹ جاری کرتے ہیں کہ آپ نے پنڈی اور اسلام آباد چلے جانا ہے, اس پہ کوئی کام ابھی تک نہیں ہو سکا. دیکھیں میں آپ کو یہ عرض کروں گا کہ ہماری گورنمنٹ کے پہلے 6 مہینوں میں, پچھلی گورنمنٹ میں پہلے 6 مہینوں میں ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم پورے سسٹم کو ہم نے چینج کر دیا, لیکن آپ کے 10 ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز کے اوپر اور 2 CMH کے اوپر 12 ہاسپٹلس کی جو ایمرجنسی تھی جس میں 3 بندوں کا سٹاف تھا, ہم نے اس کو 27 بندوں پہ کیا. ہم شفا ہاسپٹل سے لوگوں کو لا کے ہم نے ٹرین کر کے ایمرجنسی کو ہم نے انڈیپینڈنٹ کیا. ہم نے پروویژن دے کے جو آپ کی ایمرجنسی میڈیسنز تھیں ان کو پورے کی پوری طریقے سے فراہم کیا. یہ اس سے پہلے نہیں ہوا. میں یہ نہیں کلیم کر رہا کہ ہم نے جو ہے وہ تارے توڑ دیے, لیکن ہم نے جو امیڈیٹ ایمرجنسی جو 0 پہ تھی ہم نے اس کو 0 سے 100 پہ جا کے کھڑا کیا, اور آج وہ سب کام ڈوب چکا ہوا ہے. کشمیر پہ تھوڑی بات کر لیں. ابھی ریسنٹلی انڈین منسٹر نے کہا ہے جی کہ کشمیر کا جو نام بھی انہوں نے کچھ چینج کرنے کی بات کی ہے, اور بڑا اس پہ وہمٹلی انہوں نے کہا جی کہ کشمیر کا اصل نام تو کشمیر ہے ہی نہیں ہے. مسئلہ کشمیر آج کس جگہ پہ کھڑا ہے, اور عالمی جو پرسپیکٹو میں اگر ہم دیکھیں تو کشمیر کا مسئلہ آپ نہیں سمجھتے کہ بہت دب گیا ہے اور کشمیری اپنے آپ کو تنہا محسوس کر رہے ہیں؟ دیکھیں مسئلہ کشمیر, میں جس طرح پہلے بات کرتے آئیڈینٹی کی بات کرتے ہیں, مسئلہ کشمیر ہماری آئیڈینٹی ہے. مسئلہ کشمیر ہماری عزت کا, غیرت کا, ٹھیک ہے, ہمارے دل کا ایک مسئلہ ہے, اور یہ ہم سے کوئی لے نہیں سکتا. یہ جو آئیڈینٹی ہم اگر اس پہ چپ ہو جائیں گے تو سمجھیں کہ ہم نے اپنی آئیڈینٹی کھو دی. ایک تو یہ کہ ہم اپنی آئیڈینٹی کو بحال رکھیں گے. مسئلہ کشمیر جب تک ہے ہم ہر طریقے سے ہم اس مسئلے کو لے کے آگے بڑھیں گے, اور اس کا حل جو ہے نا, اگر میں آپ سے بالکل دل کی بات کروں, دیکھیں میں آپ اسلامی تاریخ میں دیکھ لیں, ٹھیک ہے, جنگیں بھی ہوئیں, جنگ بدر کا واقعہ دیکھ لیں, ٹھیک ہے. یہ چیزیں جو اس طرح کے جو تاریخ لکھی جاتی ہے نا, وہ دماغ سے سوچ کے نہیں لکھی جاتی, وہ دل سے اور جنون سے جو کام کیا جاتا ہے نا, تو بندہ ہر کچھ فتح کر لیتا ہے. اس مسئلے کو بھی دماغ سے سوچ کے نہیں, اس کو بھی جنون کے ساتھ, دل کے ساتھ, اور اپنے وہ جو ہمارے اندر کے جذبات ہیں ان کے ساتھ ہم اس کو لے کے بڑھیں گے. ہم کیا کریں گے نہیں کریں گے مجھے نہیں پتا, لیکن ہم اپنا مارک ضرور چھوڑ دیں گے. آخر میں یہ بتائیں گے, جو آپ کی پارٹی کے وزراء جو اس گورنمنٹ کا حصہ ہیں, آپ انہیں کیا کہیں گے کہ گورنمنٹ کے ساتھ چپٹے رہیں یا چھوڑ دیں؟ میری تو ان سے, دیکھیں ہماری پارٹی کے اندر ہم اس کو بالکل اوپنلی یہ بات بول رہے ہیں کہ ہمیں ان کو اس میں سے باہر آ جانا چاہیے. یہ ہمارے لیے, ہمارے لوگوں کے لیے, اس ریاست کے لیے اور ہماری پارٹی کے لیے یہ فیصلہ بہت غلط ہے. کیا ایکشن لیں گے ان کے خلاف اگر وہ نہیں چھوڑ رہے, پارٹی کی پالیسی کو وائلیٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں اس میں ان کا قصور نہیں ہے. دیکھیں نا, جس دن ہماری سینٹرل پارٹی نے اس فیصلہ کر لیا, ٹھیک ہے, ہم نے اپنے اجلاس کر کے اپنی سینٹرل پارٹی کو کچھ دن پہلے ہم نے ان کو اطلاع کر دیا کہ یہ ہم نے کوشش کی لیکن یہ چیز ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے, اور یہ چیز ابھی انڈر ڈسکشن ہے. تو میرے خیال سے جس دن ان کا فیصلہ ہوگا تو ہمارے وزراء بھی باہر آ جائیں گے. بہت شکریہ جی. یہ تھے بیرسٹر سید افتخار گیلانی صاحب. امید ہے آپ کو ان کی گفتگو پسند آئے گی. آپ کا بہت بہت شکریہ.